سوال ہے کس حلال جانور کو اللہ تعالی نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جواب ہے جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال ہے علم الحساب کا آغاز سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ صحیح جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ ان کا قد 60 ہاتھ یا 90 فٹ تھا۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ پی جانے سے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ہے ماتھا بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے۔ سوال ہے کتنے تولہ سونا موجود ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب ہے 7.5 تولہ سونا موجود ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور یہ نصاب کا 40واں حصہ ہوتی ہے۔ سوال ہے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالی نے انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ جواب ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو مٹی سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ سوال ہے بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کروائی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے علم کی بنا پر اللہ تعالی کے کس نبی کو قید خانے سے رہائی ملی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ سوال ہے جلدی بوڑھا ہونے سے بچنے کے لیے کون سا تیل ناف میں لگانا فائدہ مند ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیتون کا تیل۔ سوال ہے کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے اشراق کی۔ اشراق کی نماز کی حدیث مبارک میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور اس دوران صرف خیر ہی کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سوال ہے ابلیس کتنے عرصے تک عرش کا طواف کرتا رہا؟ جواب ہے 14,000 سال تک۔ سوال ہے نبیوں کا باپ کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض ہے لیکن قضا حرام ہے؟ جواب ہے جمعہ کی نماز۔ سوال ہے شادی کرنے کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جواب ہے شرم و حیا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وتر کی نماز کیا ہے؟ جواب ہے وتر کی نماز واجب ہے۔
سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کے 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منافعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو برا رمضان المبارک اور خاص کر پاک راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔